100 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। 67 साल पहले अजीम जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के बाद हम एक मर्तबा फिर आलमी ताकतों के गुलाम बन गए। इनसे हमें आज़ादी हासिल करनी है। सब फिरकों, मसलकों, कौमियतों को छोड़कर 1947 में सिर्फ मुसलमान बन गए थे, तो अल्लाह ने मुल्क के खुदादादे पाकिस्तान दिया, आज़ादी दी। आज फिर एक बार फिरकावारियत और लिसानियत के गुलाम बन गए हैं। इनसे हमें आज़ादी हासिल करनी है। 67 साल पहले हमने कलमे के नाम पे ये मुल्क हासिल किया था, लेकिन आज भी यहां पर इंसानों के बनाए हुए कवानीन का राज है। हमें इनसे आज़ादी हासिल करनी है। और आज इसी आज़ादी की जंग पूरी पाकिस्तानी कौम और खुसूसन हमारी अफवाज लड़ रही हैं। हम इस जंग में अपनी अफवाज के साथ हैं। हम इस जंग में अपनी अफवाज के साथ हैं। हम इस जंग में अपनी अफवाज के साथ हैं और हमने आज़ादी की ये जंग उस वक्त तक लड़ते रहना है जब तक कि हम इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रस्तों पर नहीं आ जाते, नहीं आ जाते, नहीं आ जाते। ईश्वर हसीन शाबाद, तू निशाने अस्मे आली शान, नर्से पाकिस्तान मरकज़े हसीन शाबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत आइंदा तामिंदाबाद, शादबाद मंज़ले मुराद, परचमे सितारो हिलाल, रहबरे तरक्कियो कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला सब मिलकर एक दफा दुरूद पाक पढ़ दें। शफीएना सल्ले अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाह। लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे लब पर हर दम नाम नबी है मेरे, शाम सवेरे जगमग जगमग उनकी अता
شام سویرے ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے شام سویرے تاج درودوں کا سر پہ سجائے حور و ملائک عرش سے آئے تاج درودوں کا لب پہ سجائے حور و ملائک عرش سے آئے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے شام سویرے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے شام سویرے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں بولو نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور وہ جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی
جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، اسیر کہتے ہیں قیدی کو، اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ اور بہت پیاری دعا، در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو، در رسول پہ جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ کرے۔ اور میں شعر سے متعلق آخری شعر پیش کر عطا ہو، عطا ہو۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ واہ، واہ، کرے، سبحان میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے کہ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح کہ شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے۔ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے، اور ہماری حاجتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے مگر، ہماری حاجتیں کیا ہیں وہ جانتا ہے مگر، اٹھا کے ہاتھ خدا سے دعا ضروری ہے۔ اور مصیبتوں میں بسر ہو کہ عیش و عشرت میں، مصیبتوں میں بسر ہو کہ عیش و عشرت میں، ہر ایک حال میں شکر خدا ضروری ہے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ کچھ شان دسترخوان کی شان، کچھ شان اسلام ابھی بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ چونکہ آج کی ہماری یہ ٹرانسمیشن منسوب ہے یوم پاکستان سے، 14 اگست کے ساتھ ساتھ 27 رمضان المبارک بھی ہے یوم پاکستان، اور اس کے علاوہ ہمارے جو آپریشن ضرب عضب میں جو ہمارے فوجی جوان لڑ رہے ہیں ان سے بھی منسوب ہے آج کی نشریات، آئی ڈی پیز میں جو ہمارے بھائی بنو میں جو ہمارے بھائی اس وقت آئی ڈی پیز کی صورت میں قربانیاں دے رہے ہیں ان سے بھی منسوب ہے آج کی نشریات۔ تو یہ سب کچھ ہوگا آج شان رمضان میں، ملی نغمے، ترانے، آئی ڈی پیز سے گفتگو، فوجیوں کو خراج تحسین، یہ سب کچھ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ مولا مولا ہو تیرا کرم، مولا ہو تیرا کرم، مولا حسن بھائی آج 17 سال بعد آپ کا لکھا ہوا نغمہ پڑھ رہا ہوں۔ مولا ہو تیرا کرم، مولا ہو تیرا کرم،
خوشحالی کی بہار کتنے برس سے ہے یہ انتظار پاکستان جو تو نے ہے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا مولا 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 ہو مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا اپنے وطن سے پیار نبھاتے سارے دن بیتیں گے ہمارے کوئی کسی کا حق نہ مارے جینے دے اور جیوے سارے تجھ پہ ہے اے وطن جانو دل بھی فدا پاکستان کو جنت دے بنا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا آئے یہاں خوشحالی کی بہار کتنے برس سے ہے یہ انتظار پاکستان جو تو نے ہے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا ہو مولا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا مولا امن و محبت کے دن دے دے ہم نے ہے لمبی رات گزاری محنت سے ہے عظمت ساری مانے گی اب قوم ہماری تجھ پہ ہے اے وطن جانو دل بھی فدا پاکستان کو جنت دے بنا ہو تیرا کرم مولا ہو تیرا کرم مولا آئے یہاں خوشحالی کی بہار کتنے برس سے ہے یہ انتظار پاکستان جو تو نے ہے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا مولا 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 ہو مولا ہو تیرا کرم مولا الہی آمین الہی آمین تیرا کرم مولا پاکستان جو تو نے ہے دیا اس کو زمین پر جنت دے بنا وطن عزیز کے لیے وطن عزیز کے شہداء کے لیے اور اس کلام کے لیے بہت ساری تالیاں اور آج کے دن آج سے زیادہ بہتر دن آج سے زیادہ ریلیونٹ دن کیا ہو سکتا ہے اس دعا کو مانگنے کا کیونکہ آج 27 رمضان المبارک ہے عجیب آج یوم آزادی پاکستان ہے آج ایسا ماہ رمضان المبارک ہے یہ ایسی 27 رمضان المبارک ہے کہ جب وزیرستان کی پہاڑیوں میں اور شہروں میں بھی کہیں افواج کہیں پولیس اہلکار کہیں رینجرز چن چن کر دہشت گردوں کا شکار کر رہی ہیں یہ ایسا ماہ رمضان المبارک ہے جب پاکستان کو جنت بنانے کے لیے ایک فیصلہ کن کارروائی کا آغاز ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کا بڑا زبردست اختتام بھی ہوگا لیکن ظاہر ہے جب بھی شرپسندوں سے اور شرپسندی سے نجات چاہیے ہوتی ہے تو کچھ قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور میں یہ بھی ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ان قربانیوں کی فہرست مرتب کی جائے گی
تو ظاہر افواج کا نام تو آئے گا ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر پولیس کا نام تو آئے گا ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر رینجرز کا نام تو آئے گا ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر ان 60,000 گھرانوں کا نام تو آئے گا ہی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو کہ اجڑ گئے دہشت گردوں کو اس سرزمین سے پاک، دہشت گردوں سے اس سرزمین کو پاک کرنے کے لیے. وسیم لیکن اجڑے نہیں. مطلب اب ایک میں جب اس ماں کے آنسو کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے آپ ہی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ان پہ ہم نے رونا نہیں، قابل رحم حالت سے نہیں دیکھنا چاہیے ان کو، بلکہ ہمارے لیے ان کو دیکھ کے ہمارے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ٹھیک بات ہے بالکل. تو یہ فہرست مکمل نہیں ہوگی قربانیاں دینے والوں کی ان افراد کا شمار کیے بغیر جو کہ اپنا گھر بار اور ان فیو کیسز اپنے گھر والے چھوڑ کر اس وقت ایک دوسرے شہر میں خیمہ بستیوں میں آباد ہیں، اور صرف اس لیے آباد ہیں کہ افواج ان کے علاقوں میں لڑ رہی ہیں اور یہ حالات کا تقاضا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائیں. یہ کہنا بڑا آسان ہے، میں نے کہا آپ سب نے سن لیا. میں اگر اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھوں، میں اگر اپنے گھر سے کسی دوسرے شہر جاتا ہوں تو چاہے وہ کوئی 5 اسٹار فیسلٹیز پر مشتمل ایک ہوٹل بھی کیوں نہ ہو، تو بھی 2-3 دن بعد ایک اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ گھر والی بات تو نہیں ہے. صحیح بات. یہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر تپتی ہوئی زمین پر کبھی سخت سردی میں کبھی سخت گرمی میں مختلف حالات میں اپنے بچوں کی بیماریاں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے حوصلے جوان ہیں. اسی لیے شان رمضان میں ہم نے یاد رکھا تھا اپنے تمام آئی ڈی پیز کو ماہ رمضان المبارک کے بالکل آغاز میں، اور اب ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اس دوران بھی ہمیں یاد رکھتے رہے. اور میں شکر گزار ہوں ہماری ایئر وائی کی پوری ٹیم کا اور میرے دوست اقرار الحسن کا، یہ رمضان المبارک کے آغاز میں بھی وہاں پر موجود تھے تاکہ آئی ڈی پیز کا دکھ بانٹ سکیں، غم بانٹ سکیں، ہمارا رابطہ کروا سکیں، اور آج ایک بار پھر وہاں پر موجود ہے. تو آج ایک بار پھر شان رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے آئی ڈی پیز موجود ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست اے آر وائی نیوز کے مشہور و معروف اینکر پرسن، پروگرام سر عام کے ہوسٹ اقرار الحسن صاحب بھی. ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اقرار. جی وعلیکم السلام وسیم. کیا حال چال ہے جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت. پہلے تو بتایا نا آپ سے، ویسے تو بالکل کل کی ہی بات لگ رہی ہے لیکن وہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز تھا، اب اختتام ہے، آپ وہیں پر موجود ہیں آئی ڈی پیز کے درمیان. یہ 20-22 دن میں آپ نے کیا فرق دیکھا، کیا کوئی تبدیلی دیکھی، رمضان ان کا کیسا گزرا، تھوڑا سا بتائیے، بیکاز آپ بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں حالات کو کمپیئر کرنے کی. بالکل دیکھیے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ چاہے کوئی 5 اسٹار سہولیات والا ہوٹل کا کمرہ ہی آپ کے پاس کیوں موجود نہ ہو، دنیا کی ہر آسائش ہو، لیکن وہ جو اپنے گھر کے آنگن کا سکون ہے، وہ اپنے گھر کے بستر کا جو آرام ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کے اندر جو سحری اور افطار کا مزہ ہے، وہ شاید دنیا کے کسی اور گوشے اور دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں آ سکتا. اس کیمپ سے ہم اس سے پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں، یہاں پہ دنیا کی ہر سہولت موجود ہے جو شاید انہیں ان کے گھروں پہ موجود نہ ملتی ہوگی. یہاں ایئر کولرز موجود ہیں، یہاں 24 آورز بغیر کسی لوڈ شیڈنگ کے بجلی کا انتظام کیا گیا ہے، یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، یہاں موبائل واش رومز ہیں، یہاں بہترین سے بہترین کھانا انہیں سحری اور افطار میں فراہم کیا جاتا ہے. یہاں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہاں کچھ بچے موجود ہیں جنہیں عید کے لیے ایک تنظیم کی جانب سے جوتے دیے گئے ہیں. یہاں بہت سے بچوں کے ہاتھ میں وہ جوتے دکھائی دے رہے ہیں. سب چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جو گھر کا آرام ہے، وہ جو گھر کا سکون ہے، وہ جو گھر کی یاد ہے، وہ ایک بنیادی چیز ہے جسے یہ لوگ مس کرتے ہیں. سو ہم نے ایز اے آر وائی نیوز، اے آر وائی نیٹ ورک، ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ چاہے وہ دکھ ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ برکتوں کی کوئی ساتھ ہو، چاہے وہ عید کی خوشیاں ہوں، ہر لمحے میں یہ لوگ ہمیں اپنے ساتھ محسوس پائیں. اور اسی لیے گزشتہ شب بھی یعنی طاق رات میں بھی یہاں پہ ہم نے ایک چھوٹی سی محفل سجائی، باقاعدہ انہیں یہاں نعتیں سنوائیں، یہاں ہم نے دین کی بات کی، ماہ رمضان کی بات کی، ہم نے طاق راتوں کی فضیلت کی بات کی. سو یہ جو بچے ہیں ان کی اسی طرح سے ٹریننگ، اسی طرح سے تربیت اور اسی طرح سے تعلیم ہوتی رہے جیسے اپنے گھر کے موجود مساجد یا وہاں کے محلوں میں ہوتی تھی. سو قربانی تو بلا شبہ ان لوگوں نے دی ہے، لیکن یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ قوم الحمدللہ پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبے مختلف برانڈز کے جوتے جو ہیں، وہ نئے جوتے ان لوگوں کو، ان بچوں کو ان کے سائز کے مطابق دیے گئے ہیں تاکہ یہ عید کی خوشیاں منا سکیں. سو یہ وہ لوگ ہیں جو اس کیمپ کے اندر موجود ہیں، لیکن ٹوٹل فگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے 1 ملین سے تجاوز کر گیا ہے. 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بنو اور بنو کے اطراف میں اس وقت موجود ہیں جنہیں
تقریباً عید کے حوالے سے ابھی ہر ضرورت چاہیے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایک بچہ بھی اگر ان 10 لاکھ لوگوں میں سے, افراد میں سے ایسا رہ جائے جسے عید پر اس کا باپ نئے کپڑے بنا کر نہ دے سکے صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے امن کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آیا ہے, تو ہم سب کے لیے بڑا باعث شرم ہوگا. سو پوری قوم کو یہ سوچنا بھی ہے اور یہ دیکھنا بھی ہے کہ ہم کس انداز میں ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو کہ احسان نہیں ہے ان کے اوپر, ان کا حق ہے بنیادی طور پر جو ہمیں ادا کرنا ہے. رات بھر بھی یہاں میر علی کے پہاڑ گونجتے رہے ہیں دھماکوں کی آوازوں سے, یہاں بھی گولیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں. میر علی میں اس وقت افواج پاکستان کے جوان اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر دشمن کا قلع کما کرنے کے لیے میدان میں موجود ہیں. رات بھر آوازیں آتی رہی ہیں, اس وقت بھی یہ مارکا اور یہ لڑائی وہاں پہ جاری ہے. سو پوری قوم گزشتہ جو شب تھی اس کی فضیلت کے لیے, اس کی برکتوں کے صدقے خدا تعالیٰ سے یہ مانگے کہ پروردگار یہ جو لڑائی ہے جسے ہر طرح سے قوم بھی لڑ رہی ہے, یہ معصوم بچے بھی اس لڑائی میں اسی طرح سے برابر کے شریک ہیں جس طرح سے ہمارے پاک فوج کے جوان اس وقت میدان کارزار میں سامنا کر رہے ہیں دشمن کی گولیوں کا اور دشمن کے گولوں کا. سو پوری قوم اپنے طور پر دعا کرے کہ اللہ کرے کہ ان بابرکت ساعتوں کے صدقے میں ہمیں وہ امن اور وہ مستقبل نصیب ہو جس کی نوید اور جس کی خواہش ہم سب لوگ کر رہے ہیں. آمین آمین آمین. اور اقرار مجھے بتائیں, یہ جو چھوٹے بچے آپ کے ساتھ بہت سارے کھڑے ہیں, ظاہر آپ کا ان سے انٹریکشن ہوا ہوگا پہلے بھی ابھی بھی, یہ ان بچوں کو کیا پتہ ہے, مطلب آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ٹو نو کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, کس سے لڑائی ہو رہی ہے, یہ کیوں آ گئے ہیں گھر بار چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ, یا آپ کو کچھ ہوا انٹریکشن, کیا کہتے ہیں بچے, کیا کہتے ہیں یہ بچے؟ بالکل, چونکہ ابھی تو یہ پشتو میں بات کرتے ہیں تو شاید اس طرح سے ریلیونٹ نہیں ہوگا, لیکن مختلف اوقات میں جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے توسط سے ان سے بات ہوئی ہے. اب یہ بچے وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ وہ وقت ایسا آن پڑا ہے ان کے اوپر کہ یہ بچے شاید اتنے بچے نہیں رہے جتنا ہمارے گھروں میں کھیلتے ہوئے معصوم ننھے بچے. حالات کی سختی نے انہیں بہت کچھ بتا بھی دیا ہے اور بہت کچھ سکھا بھی دیا ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ بچے پازیٹیولی لے رہے ہیں ان سب چیزوں کو. انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان کے لیے, بلکہ آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں, رات بھر یہ اس بچے نے بھی یہ بیج لگایا, اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے, یا بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ یا اپنے دائیں والے کندھے پہ یا بالکل دل کے اوپر جو ہے وہ بیج ان بچوں نے لگا رکھے ہیں. یہ دیکھیے, یہ بچے نے بھی پاکستان کا بیج لگایا ہے, اس بچے نے بھی, یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے یہ بھی بیج لگا کے پاکستان کے یہاں پہ موجود ہے. سو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانیت جو ہے وہ مزید مضبوط ہو رہی ہے ہماری اس نسل میں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب یہ نسل پروان چڑھے گی تو یہ نسل پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کے امن میں بالکل اسی طرح سے کردار ادا کرے گی جیسے کوئی بھی دوسرا قابل فخر پاکستانی ادا کر سکتا ہے. انشاءاللہ. اور اس سے زیادہ اچھی بات اقرار یہ بھی ہے, آل پازیٹیو الحمدللہ. اور آپ کو بھی آئی ایم شیور آپ بھی سے ایگری کریں گے کہ اس سے زیادہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ پاکستان کے جھنڈے ان پہاڑوں پر لہرائے جا رہے ہیں جہاں دشمن نے ایسا نہیں ہونے دیا حالیہ تاریخ میں. پاکستان کا پرچم سینے پر تو تھا ہی, ایک ظاہر ہمارے دلوں کے اندر ہے, لیکن اب بیچ کی صورت میں ان جگہوں پر اب ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے جہاں پر دشمن نے حالیہ تاریخ میں ایسا نہیں ہونے دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے ایک ایک جھنڈا, یہ ایک ایک بیج بھی اس دشمن کے منہ پر ایک تماچا ہے جس نے ایسا نہ ہونے دینے کی کوشش کی تھی, جو یہ چاہتا تھا ایسا کبھی بھی نہ ہو. تو یہ دیکھ کر ایک زیادہ خوشی کا احساس ہوگا کہ وزیرستان اور ان تمام تر علاقوں کے اطراف میں اس وقت پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان کے بیجز ہیں. اور میں اچھا اقرار میں ابھی آخر یہ ضرور چاہوں گا, ابھی ظاہر ہے اس پوری ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ سے ہمارا انٹریکشن ہوتا رہے. ذرا کچھ خبریت بھی بتائیے, کچھ وہاں پر کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا, کیا ہوگا, اس کا کچھ اندازہ کچھ ہے یا ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا؟ ہاں بالکل قبل از وقت ہے, ٹائم فریم تو شاید نہیں دیا جا سکتا, لیکن جس طرح شمالی وزیرستان اور اس کے مختلف علاقوں کو کلیئر کروا لیا گیا ہے. اب اس روڈ پہ الحمدللہ ہم جب پہلے آئے تھے تو بہت زیادہ سختی, بہت زیادہ چیکنگ اور بہت سے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد اس آئی ڈی پیز کے کیمپ تک آنا ہوتا تھا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں نقل و حرکت بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. سو یہ علاقہ جو میرے عقب میں ہے, یعنی میران شاہ کا بیشتر علاقہ, اسے کلیئر کروا لیا گیا ہے. رات بھر جو علاقہ گونجتا رہا ہے اور جس کی گونج اور دھماکوں کی آوازیں ہم نے یہاں سنی ہیں, اور یہاں سے الحمدللہ ہم نے مختلف نعتوں کی, مختلف حمدیہ کلام اور مختلف دعائیہ کلام, ان کی گونج یہاں امیر علی کے اور شمالی وزیرستان کے پہاڑوں تک بھی پہنچائی, اور وہ الحمدللہ آوازیں جو ہیں پلٹ پلٹ کے یہاں آتی رہیں. تو ہم نے اپنے طور پر اپنا کردار ادا کیا. امیر علی کا علاقہ ایسا ہے جہاں اس وقت بھی زمینی اور فضائی کارروائی جاری ہے, اور انشاءاللہ العزیز توقع یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ مارکا ہمارے پاک فوج کے وہ جوان سر انجام دے لیں گے جن کی افطاریاں, جن کی سحریاں بھی اپنے گھروں سے دور گزری ہیں, جن کی عید بھی اپنے گھروں سے دور گزرے گی. ان
بچوں کے ساتھ ساتھ وہ جوان بھی، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ جوان بھی جو اس وقت محاذ پر موجود ہیں، یعنی عید کے روز بھی جب آپ اور ہم اپنے گھر کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر مزے سے کھانا کھائیں گے، مزے سے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، اس وقت بھی شدید گرمی کے اندر یہ ہمارے پاک فوج کے جوان کسی گولی کا سامنا کر رہے ہوں گے، کسی گولے کا، کسی بارودی سرنگ کا دھماکہ ان کا منتظر ہوگا۔ سو یہ سوچ کر ہمیں دل سے دعا کرنی چاہیے کہ خدائے لم یزل اس ماہ رمضان کے صدقے میں، عید کی خوشیوں کی ساتوں کے صدقے میں پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور یہ جو حتمی اور فیصلہ کن لڑائی افواج پاکستان نے شروع کی ہے اس کا اختتام ایک اچھے، پاک، صاف، روشن اور پرامن پاکستان پر ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ اقرار، اور آپ پلیز ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، گاہے بگاہے آپ سے بات کرتے رہیں گے 27 رمضان المبارک کے عنوان سے، یوم آزادی پاکستان کے عنوان سے، شہدائے پاکستان کے نام، آپریشن ضرب عضب کے نام اور اپنے آئی ڈی پیز کے نام ہماری آج کی خصوصی نشریات جاری ہے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ میں زیادہ انٹرسٹڈ آج کے شاہانہ دسترخوان سیگمنٹ میں اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے ویسے میٹھا پسند ہے، لیکن میٹھے میں رس ملائی میں کوئی زیادہ شوق سے نہیں کھاتا۔ اچھا، آپ کھاتے ہیں شوق سے؟ یہ واحد میٹھا ہے جو میں کھا لیتا ہوں، اچھا، رس ملائی۔ اس کی وہ ملائی جو ہوتی ہے، وہ جو بنتا ہے وہ۔ تو رمضان نشریات کے آخر میں ہمارے تضادات کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اختلافات کھل کے سامنے وہ آ رہے آج ہیں۔ جو ڈش بنے گی وہ دونوں ڈشیں میں نے غائب کرنی ہے۔ وہ جاتی کدھر ہے؟ یہ آپ کی سوچ ہے، یہ نہیں ہو سکتا کام۔ اچھا، یہ کام یہ میرا بھی خیال تھا کہ میں ایسا کر پاؤں گا، لیکن میں نے تعین کر لیا کلپریٹس کا، جو یہاں سے یہ ڈشیں ہماری غائب کون کرتا ہے؟ کون کھا جاتا ہے اتنے مزے؟ مجھے پتہ لگ گیا کہ اس میں کون لہیم شہیم کریم لوگ موجود ہیں، اس میں سب معلوم ہے مجھے۔ ہاں، یہ مجھے لگ رہا ہے ویسے کچھ بہنیں لگ رہی ہیں، کوئی رس ملائی کی کچھ ملائے بھائی، آپ دونوں ٹیم آپ ہی بلائیں، اس لیے کہ میرا ڈش سے میں کوئی بلاؤں؟ تعلق نہیں ہے میرا۔ اوپر سے کس کو بلاؤں؟ رس ملائی کون بنائے گا؟ کیا دو مرد حضرات ایسے ہیں جو رس ملائی بنا سکے؟ دونوں مرد، کوئی ایسے بھائی ہوں یا دوست ہوں؟ نہیں، ساتھ کون ہے آپ کے؟ کوئی دونوں مرد حضرات آ سکتے ہیں کہیں یا نہیں؟ اچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ کھڑے ہو جاؤ دونوں، آؤ نیچے، آؤ نیچے آؤ۔ یہاں کون بنائے گا رس ملائی؟ اوپر کون بنائے گا رس ملائی؟ جی آپ بنائیں گی؟ ساتھ میں کون ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ بھائی ہیں، بنوائیں جی بھائی بہن سے۔ بھائی بہن سے بنوا لیں۔ یہ تو کھڑا ہو کے صرف شکل دیکھے گا آپ کی۔ آؤ پھر، چلو بھائی، رس ملائی بنائے بھائی، رس ملائی بنائیں اور خود ہی کھائیں اس کے بعد۔ اچھا اچھا جی، قرشی جامع شیری کے زیر اہتمام ہے ہمارا یہ سیگمنٹ۔ میں بھائی سے پوری ریسیپی پوچھوں گا رس ملائی کی۔ بھائی کو صرف کھانے کا طریقہ آتا، بنانے کا نہیں آتا۔ آؤ بھائی میاں۔ کرشی جامع شیری بطور ٹاپنگ دسترخوان پر سجے میٹھوں کی بھی شان بھرتا ہے، جو بھی ہو آپ کے میٹھے کی چوائس، جامع شیری اس کا کرے مزہ ٹوائس۔ السلام علیکم جی۔ بچہ اوپر دیکھ رہے ہیں، بچہ اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اوپر تنگ کرے گا بھائی، یہاں تو تنگ نہیں کرے گا، یہاں تو یہاں تنگ کرے گا اس کے منہ میں آپ یہ دے دیجیے گا، یہ اس کو انڈا دے دیجیے گا۔ چلو آ جاؤ۔ ہاں آ جائیں بھائی۔ چلے، رس ملائی آپ نے کبھی زندگی میں بنائی؟ رس ملائی ہمیشہ صرف کھائی؟ رس ملائی کھائی زیادہ ہے، بنائی کم میں، بنائی کبھی کبھی بنائی ہے؟ کبھی کبھی بنائی۔ تو عام طور پہ آپ صرف برتن وغیرہ دھونے میں اکتفا کرتے ہیں، بناتے نہیں ہیں؟ جی 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 صحیح ہے۔ تو رس ملائی کی ذرا ریسیپی تو بتائیں مجھے، کیسے بنتی ہے رس ملائی؟ جی، رس ملائی پہلے دودھ، سوکھا دودھ لے کے اس میں ایک انڈا، ہاں ایک انڈا اور تھوڑا سا گھی ایڈ کرتے ہیں، گھی تیل، ہاں ٹھیک ہے، اور تھوڑا کیا کہتے ہیں بیکنگ پاؤڈر تھوڑا سا، ٹھیک ہے بس، اور اس میں جیسے چینی تھوڑی۔ رس ملائی کو خوبصورت کیسے بنائیں گے؟ اس کو خوبصورت کیسے بنائی جائے؟ خوبصورتی کے لیے اس کی سیرت پر تو میں کوئی تبصرہ ہی کرنا نہیں چاہتا، اس کی صورت کیا کریں گے؟ اس کی پھر وہ گارنش ہوتی ہے، جیسے اوپر سے بادام پستے ہیں، ہاں اس سے سیٹنگ کر دی جاتی ہے۔ اچھا بھائی صاحب،
آپ کا تو کھانے بنانے سے کوئی تعلق تو نہیں؟ کبھی بھی نہیں. کسی بھی قسم کا نہیں؟ کسی قسم آپ میرے بھی بھائی ہیں اس معاملے میں. خوشی بھی مجھے آپ سے مل کے. گڈ. باجی بنائیں گی؟ جی بالکل. باجی کا تعلق تو ہے. جی جی بس بنائیے جی. بسم اللہ کریں. رس ملائی بنائیے جناب. مجھے نہیں پتا تھا اتنی فیٹننگ چیز ہے یار. رس ملائی. گھی اور جی دودھ. جی جی جی. آؤ جی. بس چلیں جی آپ لوگ شروع کریں. اچھا بھی ایسا ہے کہ آج ہم چونکہ 27 رمضان المبارک بعنوان یوم پاکستان آج یہ نشریات کر رہے ہیں, ٹھیک, تو اس لیے میری یہ خواہش تھی شان اسلام ہم روزانہ بیان کرتے ہیں, کل شب بھر بیان ہوتی رہی الحمدللہ, ٹھیک, اور پھر آپ بیان بھی اپنا کرتے ہیں تو کل بھی بیان ہوتا رہا, اور یہ آج کیوں نہ ذرا کچھ آج کے دن کے عنوان سے اگر کچھ بات چیت ہو جائے, ذرا کچھ دو ہاتھ ہو جائے اگر آپ سے. بہت اچھے. آج کے ہی دن سے متعلق. کیا بات ہے نا, کیا بات. تو 27 رمضان المبارک ہے, یوم آزادی پاکستان ہے. مجھے ایک بات تو بتائیں نا, یہ آپ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں جس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے, کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جب بھی ہم وطن کے حالات پر بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو غیر ملکی آ گئے, سازشیں ہو گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم 27 رمضان ہے, یوم آزادی پاکستان ہے, اس حقیقت کو ہم مان لیں کہ بھائی ذرا اندر سے ہمارا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, ورنہ کسی بیرون ملک ایجنٹ کی یا کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہمارا کام خراب کر سکے. اصل گڑبڑ ہمارے اپنے اندر ہے. 100% وسیم بھائی آپ نے صحیح یہ بات کی. یہ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اچھا. ہاں, کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو قوم اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ خود نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا, کئی جگہ ارادے سے مراد کیا ہے کہ میں آپ کو تو مشورہ دوں گا, خود نہیں کروں گا. صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ انگلی اس طرف کروں گا, یہ ٹھیک ہو جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ بہن ٹھیک ہو جائے اور وہ بھائی ٹھیک ہو جائے, اور یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ میری طرف رہیں گی. مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ رہا ہے وسیم بھائی. وہ کیا؟ مجھے یاد ہے میں آج سے 16-17 سال پہلے کی بات ہے, میں میوزک کی فیلڈ میں تھا. شکاگو میں میں میکڈونلڈز میں انٹر کر رہا تھا. ٹھیک ہے. وہاں کے ٹیک اوے پر. صحیح ہے. تو اتنی دیر میں نے کیا کیا کہ جب میں ادھر پہنچا, اب اپنی کچھ گندی عادتیں تو جاتے جاتے جائیں گی, تو میں نے کیا کیا کہ جب میں ٹیک اوے پر رکا, ادھر آرڈر دینے لگا, یہاں سے میں نے سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ایک خالی بوتل جو ہے کسی کوک کی یا پیپسی کی جو بھی تھا پھینک دی, اٹھا کے باہر رکھ دی اور دروازہ بند کر دیا. اب وہ دروازہ بند کر کے میں آرڈر دینے لگا تو اتنی دیر میں میری شیشے پہ ناک ہوا, ٹھک 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 ٹھک. تو میں نے دیکھا تو ایک خاتون یہاں پر مجھے دیکھ رہی تھی. اچھا. انہوں نے مجھے اشارہ کیا شیشہ نیچے کریں. میں نے شیشہ نیچے کیا. کراچی میں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں موبائل چھیننے آیا ہے کوئی. انہوں نے وہی اسنیپل کی بوتل اٹھائی, یوں کر کے مجھے دکھائی, اور مجھے دکھا کر پتہ کیا کہتی ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دس از آر کنٹری, انہوں نے کہا دس از آر پلانٹ. یعنی 350 ملین کی آبادی ہے امریکہ کی, اور اس کا اگر ایک آدمی سارے عالم کے بارے میں سوچ رہا ہے, او مائی گاڈ, اور 350 ملین اب سارے عالم کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو اللہ سارے عالم کی خلافت ان کو دے گا کہ مجھے دے گا؟ جبکہ اخرجت للناس تو اللہ نے ہمارے بارے میں کہا میں نے تمہیں سارے عالم کے لیے نکالا ہے. لیکن میں طارق جمیل صاحب والی بات کہ بھائی یہ فارمولاز ہیں, اس پر اگر یہود, نصارہ, امریکن کوئی بھی عمل کر لے گا اس کو کامیابی مل جائے گی. اس کو ہم اللہ نہیں کریں گے, نہیں ملے گی. اس کو اٹھا کے دے دیں گے کہ چلو بھائی تم چلاؤ, کیونکہ اللہ نے دنیا کا نظام بھی تو چلوانا ہے نا. آپ کی فیکٹری ہے, بنائی تو آپ نے اسی لیے ہے کہ اپنے بیٹے کو دیں گے. صحیح ہے. لیکن اگر بیٹا نکما ہے تو پھر دشمن کے بیٹے کو اگر چلانی آتی ہے فیکٹری سے, آپ بیٹے سے کہو گے بھائی دینا تمہیں تھی, لیکن کیونکہ تمہیں چلانی نہیں آتی ہے اس کو دے رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم لوگ سیدھے ہو جاؤ, تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ تو میں تمہیں اونچا کر دوں گا. مسئلہ ذرا ہمارے اپنے اندر ہی ہے نا. مسئلہ میرے اندر ہے, ہمارے نہیں, میں سے ابتدا کرنی میرے اندر ہے. پرابلم میرے اندر ہے کہ بےایمانی کا عنصر میرے اندر ہے. اب اگر 180 ملین ہماری 180 ملین پاکستانی اگر جھوٹ بولے گا تو نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ 180 ملین پاکستانی کی طبیعت میں اگر اقربا پرستی ہے تو ہم دنیا کا بہترین حاکم بھی لا کے بٹھا دیں گے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ صحیح ہے. 180 ملین پاکستانی اگر یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ فیصلہ میرے حق میں کرے, چاہے میں ظالم ہوں چاہے میں مظلوم ہوں, تو ملک کا نظام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک ذرا سچی بات بتائیں گے.
یہ ٹھیک ہے، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایک قوم کی حیثیت سے دے بھی رہے ہیں. 14 اگست کو ملی نغمہ بھی پڑھتے ہیں، 27 رمضان کو بھی پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھیں گے، پاکستان کے جھنڈے بھی لہرائیں گے، کرنا بھی چاہیے یہ سب. محب وطن کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو اصل ڈیفینیشن ہوتی ہے محب وطن کی، اس ڈیفینیشن کے تحت ہم لوگ ہیں، محب وطن ہیں. دیکھیے محب وطن کی ڈیفینیشن کیا ہے وسیم بھائی؟ وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کو دینے پہ راضی ہو جاتا چھوڑ ہے. رہا ہے کوئی یہاں؟ ہاں. خود سمیت اگین اپنے آپ سے شروع کر لیتے. کیوں میں کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے چھین کے لے لیا تو یہ میرا ہو گیا، اگر میں نے چھین کے نہ لیا یہ مجھے کبھی نہیں ملے گا. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ حق چھوڑنے والوں کے ساتھ ہے. تم فکر نہیں کرو، تم دے دو، تمہیں یہاں سے اللہ دے دے گا. یہ جو قرآن میں یوسف علیہ السلام کی کہانیاں ہیں کا واقعہ ہے، اور جو کہانیاں کہہ رہا ہوں، جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جو ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اگر تم لوگوں کے لیے اپنے حق کو چھوڑو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا. اور انا کذالک نجزی المحسنین، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو اپنا حق چھوڑتا ہے دیکھو میں اس کو کیسے مزے کراتا ہوں. ذرا ایک بات آخر میں اور ہی بتا دیں، جاتے ہوئے 1.5 منٹ رہ گیا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اس پہ فخر ہے، ظاہر ہماری جانیں قربان. اگر اسلامی جمہوریہ میں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ رسم چل جائے کہ مجھے جنید بھائی کی فلاں بات اچھی نہ لگے، فلاں نظریے سے اختلاف ہو تو میں انہیں کافر قرار دے دوں، اور آپ کو وسیم صاحب کے فلاں نظریے سے اختلاف ہو جائے تو آپ انہیں غدار قرار دے دیں. یہ جو غدار اور کافر قرار دینے کی فیکٹریاں ہیں، یہ بھی کیا بم بنانے والی فیکٹریوں جتنی ہی خطرناک نہیں ہے ایک انداز سے، کہ آخر میں یہی جو رویے ہیں یہ انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہوتے خاص نہج تک پہنچ جاتے ہیں. جی یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے. وسیم بھائی دیکھیے، ابھی تو ایک چھوٹا سا گروپ انتہا پسند ہے نا، اگر اس قوم نے توبہ نہ کی اس قوم کا ہر فرد انتہا پسند ہو جائے گا. دنیا کے ممالک ہمارے اوپر بین لگا دیں گے، ہمیں ویزے دینا بند کر دیں گے. یہ تو ابھی ہم چند لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا انتہا پسند ہے، پوری قوم کا مزاج انتہا پسندی کی طرف چلا جائے گا. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. یعنی مجھے میری چاہے آپ سے دوستی ہو نہ ہو، میں آپ کو جانتا ہوں نہ ہوں، صرف مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آپ کس مسلک سے ہیں تو میں آپ کی جان کا دشمن ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ اور ان چیزوں کا آغاز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے. میں اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے آپ کے گھر کے باہر پھینک دوں. مجھے آج تک یاد ہے وسیم بھائی، آج تک مجھے یاد ہے، کچھ چند سال پہلے میں کچھ ریکارڈنگ کر رہا تھا یو کے اندر. اچھا، یہ غور سے سنیے گا آپ لوگ. چند سال پہلے میں یو کے میں ایک ریکارڈنگ کر رہا تھا. تو میں ایک گھر میں رہ رہا تھا جہاں میری فیملی بھی رہ رہی تھی. تو میری فیملی نے جو باہر کوڑا رکھنا شروع کیا تو وہ تھوڑا تھوڑا بن سے باہر آنا شروع ہو گیا. صحیح، ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو جو میرا نیبر تھا نا وہ 80 سال کا آدمی تھا، وہ آیا میرے پاس. ٹھیک ہے. مجھے آ کر کہتا ہے سر آپ کے ڈرائیو وے میں آپ کا کوڑا پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھائیں. تو میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا اٹھوا لوں گا لیکن وہ تو میری ڈرائیو وے میں. وہ کیوں؟ کہتا ہے نہیں، یہ بڑھتا بڑھتا میری ڈرائیو وے میں آ جائے گا، اور آپ میرے نیبر ہیں. آپ اس بات کو کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کا کوڑا میرے ڈرائیو وے میں پڑا ہوا، آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ہے آپ تو مسلمان ہیں. جب اس نے مجھے یہ بات کہی مجھے اتنی زور کا کرنٹ لگا. تو کہتا ہے اس کو اٹھوائیں. تو وسیم بھائی میں نے اٹھوا دیا. سوچ کا فرق، اس آدمی کی سوچ دیکھو. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے کہ برائی بڑھے اس نے وہیں پہ مجھے روک دیا. تو ہماری جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں نا جو ایک دوسرے کو ناراض کرتی ہیں، وہ الٹیمیٹلی اب میں نے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے، ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، اچھی بڑی گاڑی ہوگی، شیشہ کھلے گا اور چپس کا خالی پیکٹ سڑک پہ پھینک دیا. یعنی وہ جو پھینک رہا ہے اس کو احساس نہیں ہے کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہے تمہاری یہ حرکت سے. صحیح. ٹھیک ہے؟ تو وہ اندر وہ بڑھتے اب آپ ایک سٹیج پر آ گئے ہیں کہ نہ آپ مجھے برداشت کر پا رہے ہیں نہ میں آپ کو برداشت کر پا رہا ہوں. کوئی بھی اچھا کام یہ سوچ کے چھوڑا نہ جائے کہ بہت چھوٹا سا کام ایسے کا فرق پڑے گا. بات کو کوزے میں بند کر دیا اور کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، بس یہ سوچ کے کرنا لیا جائے کہ چھوٹی سی برائی اس سے کیا فرق پڑے گا. اس نے آگے جا کے یہیں سے معاملات کا آغاز ہوتا ہے.
جناب تو آج 27 رمضان المبارک یوم آزادی پاکستان، جہاں پر فیسٹیوٹی کا دن ہے، سیلیبریشن کا دن ہے، جو کہ ہم کریں گے، کھل کے کریں گے انشاءاللہ. وہاں پر لمحہ فکریہ بھی ہے، اس اسپیکٹ پر بات کر لی، لمحہ فکریہ والے اسپیکٹ پر ابھی، اور اب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا کچھ سیلیبریشنز اور کچھ تھوڑا سا ملی نغموں وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. چہل پہل زندگی کی علامت ہے اور بچے کسی بھی گھر کی رونق کا باعث ہوتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام عثمان اعظم، میرے ہسبینڈ کا نام اعزاز واسف ہے. ان کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے غلطی سے ویٹ اٹھانے کی وجہ سے منہ سے بلڈ آ رہا تھا، کافی سیریس. ایک سال پہلے تو کافی سیریس ان کی کنڈیشن تھی، لیکن ریڑھ کی ہڈی کی بھی تھوڑی پرابلم ہے. 3 مورے جو ہیں ان کے ہلے ہوئے. میرا نام اعزاز ہے، میں عظمیٰ کا شوہر ہوں، ہارٹ پیشنٹ ہوں. اوپن ہارٹ سرجری کروا چکا ہوں، جس کی وجہ سے کوئی بھاری کام نہیں کر سکتا ہوں اس وقت. 4-5 مہینے سے میرا مکان کا رینٹ بھی چڑھا ہوا ہے. کئی دن ہو جاتے ہیں میرے بچے ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. ان کا محلے میں سے کہیں سے آ گیا تو کھا لیا، نہیں تو بس اگر سلائی کر لی تو ہو گیا، بس اس طرح سے گزارا. میں چاہتا ہوں چھوٹا موٹا کاروبار ہو جائے، کوئی دکانداری جس سے گزر بسر آسانی سے ہو سکے. ان کے دل میں کوشش کا جذبہ ہے اور ہمیں اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دے کر. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ دوسرے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور ایسے بندوں کی مدد کر کے ہم یقیناً اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آمنہ خاتون ہے میرا نام، اور میرے 8 بچے ہیں اور میرا مکان کرائے پہ. میرے شوہر جل گئے تھے. میرا نام نور اللہ، اور میں جل گیا تھا، مٹی کا تیل گر گیا. اب جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، مزدوری وغیرہ اتنا خاص نہیں کر سکتا. میرے والد کچھ سال پہلے جل گئے تھے، اس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے. میری امی پہلے پڑھاتی تھیں، اب انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا. میں بھی پڑھنے نہیں جاتی، میرے بہن بھائی بھی پڑھنے نہیں جاتے. کیا کوئی ہے جو میرے شوہر کا علاج کروا سکتا ہو؟ آپ چاہیں تو ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ، میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اللہ تم کو بہترین انسان بنا دے گا. بہترین انسان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جس کو دیکھ کر آدمی کا دل کرے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو نے اس کو بنایا. اس بہترین انسان کے ساتھ اللہ عافیت کا معاملہ رکھتے ہیں، اس کی جان میں برکت رکھتے ہیں، اس کے مال میں برکت رکھتے ہیں، اس کی اولاد کو فرما بردار بناتے ہیں، اس کی بیوی وفادار ہوتی ہے، ہاں اس کا تھوڑا اس کو پورا پڑتا ہے. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے اللہ ہم کو ایسا بنا دے؟ اس کا بہترین طریقہ ایسا ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندے کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، میں اور آپ یا تو اپنی جان سے یا اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کریں. یہی ہمارے نیکی کے سیگمنٹ کا مقصد ہے. 2-3 دن رہ گئے رمضان المبارک کے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی رمضان المبارک کے دنوں میں. یہ اماں عائشہ کا قول ہے. آج ہمارے اس نیکی کے سیگمنٹ میں عظمیٰ ناز صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ پکڑ سکتی ہیں؟ ہاں، اس کو منہ کے قریب کر لیجئے. ذرا مجھے آپ اپنے شوہر کے بارے میں بتائیے، اونچا ذرا بولیے گا تاکہ لوگ آپ کو سن سکیں. آپ اس کو پکڑ لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی. میرے ہسبینڈ کا نام اعزاز واسف ہے. ذرا اونچا بولیے، اونچا. میرے ہسبینڈ کا نام اعزاز واسف ہے.
और इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हुई है। ओपन हार्ट सर्जरी हुई है? जी। अच्छा। दिल में सुराख था इनके और रीढ़ की हड्डी के इनके मोरे भी हिले हुए हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये बहुत सख्त मेहनत नहीं कर सकते। आधे सर का दर्द भी इनको अच्छा। होता है। मैं ही मतलब जो हूँ करती हूँ अच्छा। घर में। एजाज भाई, ये ओपन हार्ट सर्जरी कब हुई? ये मेरे 98 में हुई थी। 98 में हुई? जी। ऊंचा बोलना पड़ेगा थोड़ा। 98 में हुई थी। 98 में? जी। अच्छा, उसके बाद ये कमर में तकलीफ कैसे हुई? ये एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पाकिस्तान में। अच्छा। आने के बाद पहले मैं बाहर था। कहाँ थे आप? दुबई में था। दुबई में थे। अच्छा। वहाँ वर्किंग के दौरान, क्यों हार्ट पेशेंट था मैं बचपन से, तो उन लोगों ने फिर मतलब मेरी माजूरी एक तरह से देखते हुए मुझे फारिग कर दिया था। वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हो गया था। फिर मैं इधर पाकिस्तान आ गया। यहाँ जैसे तैसे स्टार्टिंग के अंदर जो कुछ सरमाया था उस पर मैं करता रहा, लेकिन फिर एक्सीडेंट की वजह से मैं बैठ गया था। मेरी रीढ़ की हड्डी के मोहरे लास्ट जो हैं वो डैमेज हो गए थे। उसका इलाज होता रहा, ये कि चलने फिरने के काबिल में हो गया था, लेकिन उसको प्रॉपर रेगुलर लेकर नहीं चल सका मैं। नहीं चल सके आप? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव वो था। क्या डॉक्टर ने बताया क्या खर्चा है इस पर? तो वो ये कहते थे कि आप रेगुलर करते रहे, इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन 1-1.5 साल तक तो मैं करता रहा, लेकिन उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पे भी काफ़ी असर आ रहा था। फिर मैंने बस अल्लाह ताला से यही कहा, मैंने कहा जैसे तैसे मैं अपना घर कर लूँ। कुछ बताया डॉक्टर ने? मतलब वो कि कह रहे हैं कि आप इलाज करते रहे इसका? बस उन्होंने कहा फिज़िकल इम्प्रूवमेंट अच्छी है, आप कर रहे हो, और ये कि अगर प्रॉपर आप मेडिसिन और ये सब चीज़ें वो बहुत कॉस्टली थे, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था। अच्छा। तो इस वजह से घर अपना किराए का है? किराए का घर है। क्या किराया है? अभी 3,500 रुपये। 3,500 रुपये। और कुछ दुकान वगैरह कर लेते हो? बस अब चारों नाचार यही एक वो है कि कोई अगर ऐसा छोटा मोटा सरमाया होता है तो फिर उससे मैं कोई दुकानदारी कर सकता हूँ। जनरल स्टोर कर लोगे? इंशाल्लाह। जनरल स्टोर चला लोगे? इंशाल्लाह चला। क्या काम किया पहले आपने? मैं इससे पहले तो मैं खुद BCS में बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया है। इससे पहले दुबई में भी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड था। अच्छा। पाकिस्तान एजुकेशन एकेडमी के अंदर, वहाँ पे भी मैं एज ए इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। लेकिन माशाल्लाह आप तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं यार। बस टाइम और हालात एक जैसा नहीं रहता। सच का तो सच। और जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो जब देखते हैं कि बंदा वीक हो गया तो स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं वापस। अच्छा। तो ये सिस्टम है। अजीज़ दोस्तों, देखिए अपने मुल्क का अलमिया देखिए आप, कि अगर हमारे भाई को कोई काम मिला तो मुल्क से बाहर मिला, मुल्क के अंदर नहीं मिला, और पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, बैचलर इन कंप्यूटर साइंसेस, और ये कोई छोटी मोटी डिग्री नहीं है। और आप देखो कि यहाँ क्योंकि एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए मुल्क से बाहर चले गए, अल्लाह की मर्ज़ी, दिल में तकलीफ़ हुई, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने कहा नहीं भाई अब आपकी सेहत आपको इजाज़त नहीं देती, उन्होंने काम से फारिग कर दिया। अब यहाँ आए हैं, 3,500 रुपये महीने के किराए के मकान में हैं, एक्सीडेंट के बाद कमर में चोट है, अब इन हालात पर आ गए हैं कि आप इस वक्त 100% ज़कात के मुस्तहिक हैं, और आपसे और हमसे मदद की दरख्वास्त लेकर आए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, मेरी इस बात को गौर से सुनना, आप जिसको ज़कात दे रहे हैं आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, जो आपसे ज़कात ले रहा है वो आप पर एहसान कर रहा है, क्योंकि आपके ज़कात दे देने से और उसके ज़कात लेने से आपका एक इतना बड़ा फ़र्ज़ अदा हो रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर ये मेरे भाई के 1,00,000-1.5 लाख रुपए जमा हो जाएं, ये अपनी दुकान कर लेगा, दुकान के अंदर एक छोटा सा जनरल स्टोर कर लेगा, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इससे आगे बात ख़राब नहीं होगी। जब हम अपनी अय्याशियों पे पैसा खर्च करते हैं और ऐसे होनहार नौजवानों पर और डिज़र्विंग लोगों पर पैसा खर्च नहीं करते, फिर मेरे दोस्तों ये ऐसी किसी चीज़ में उतरते हैं और कानून को हाथ में लेते हैं, बाद में फिर हम रोते हैं और इनको जान से मारने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इससे पहले कि हमारे एजाज़ भाई जैसे बेशुमार लोग उस लाइन पर चले जाएं, मेरी आपसे दरख्वास्त है फ़ोन उठाइए और एजाज़ भाई को फ़ोन करिए और इनकी मदद करिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। जी वसीम। जुनैद भाई, ये हमारे पास ज़ाहिर ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम रोज़ाना ये मेहमान आते हैं जिनके लिए इब्तदाई तौर पर 3 माह का राशन का माशाअल्लाह हो ही जाता है, और इसके अलावा भी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट अपने तौर पर इन मेहमानों की इमदाद करता रहता है।
جنرلی بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انسانیت کی خدمت کا عزم لیے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے. وہ کشمیر کا زلزلہ ہو, پاکستان کا بدترین سیلاب ہو, یا ابھی IDPs کا آنچل کا مسئلہ ہو, KGN اور احساس اس حوالے سے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت, اور خدمت کا یہ سفر جاری ہے. آپ سے اسی لیے گزارش ہے کہ KGN اور احساس کا جتنا زیادہ ہو سکے, جس انداز سے ہو سکے ساتھ دیں. ابھی ہمارے ساتھ آمنہ خاتون یہاں پر موجود ہیں. آمنہ صاحبہ کے 8 بچے ہیں آمنہ صاحبہ کے. ان کے شوہر نور اللہ جو کہ اس وقت طبیعت کی خرابی کے ہی باعث, اصل تو مسئلہ ان کا ہے لیکن وہ آج یہاں پر آ بھی نہیں سکے. ہمارے جو آڈینس ہیں اور شاید ہمارے ویورز بھی وہ ٹیلی ویژن سکرینز پر اپنے دیکھ سکتے ہیں, ہمارے آڈینس بھی یہاں پر جو سکرین لگی ہوئی ہے اس پر دیکھ سکتے ہیں نور اللہ صاحب کی حالت. ہماری جو بہن KGN کی جانب سے گئی بھی ہے, KGN کی ریپرزنٹیٹیو, انہوں نے مجھے بتایا تقریباً 70% برن کیس ہے, 70% ان کے جسم کا حصہ جلا ہوا ہے, 70%. اس سے پہلے سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتے تھے. اب ظاہر ہے اس حالت میں تو انسان کیا کسی کی حفاظت کرے گا, کیا کام کر پائے گا. آمنہ صاحبہ پہلے مجھے بتائیں کیا ہوا کیا تھا, واقعہ کیسے ہوا تھا؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2000 میں میرے شوہر گھر میں ہی سلنڈر پھٹنے کی وجہ سے جل گئے تھے. کس طرح جل گئے تھے؟ سلنڈر کی وجہ سے. جی, تو گھر میں یعنی کہ تھوڑا سا اس کی وجہ سے کچن میں ہی جل گئے تھے. تو غربت کی وجہ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے علاج کیا, کوئی اللہ کا بندہ کروا دیتا تھا, تھوڑا بہت ہم خود کر لیتے تھے, کوئی میرے رشتہ دار, یعنی تھوڑا بہت چلتا رہا آپس میں. مگر یہ کہ جو مستقل علاج تھا ان کا نہیں ہو سکا. اسی وجہ سے ان کی نوکری بھی تقریباً 4 سال تک یہ کچھ بھی نہ کام کر سکے اور کافی حد تک قرض دار ہو گئے. پھر میں اپنے سسرال چلی گئی کشمیر. ابھی کچھ کرتے ہیں وہ, ابھی کیا کام, یعنی ابھی گھر کا, آپ کے 8 بچے ہیں, ابھی گھر کا گزر بسر کس طرح کر رہے ہیں آپ؟ 8 بچے, پھر آپ کے میاں, آپ 10 لوگ. میں بھی ماشاءاللہ اقرا میں پڑھاتی رہی ہوں. کیا پڑھاتی رہی ہیں؟ اقرا میں قرآن پاک حفظ کرتی رہی ہوں. قرآن پاک پڑھاتی رہی ہیں. اچھا. تو ابھی گھر کا گزر بسر آپ ماشاءاللہ جوان بچی ہونے کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ظاہر بات ہے کبھی کوئی علاقہ کیسا ہوتا ہے, کبھی کیسا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے بچیوں کی حفاظت کی وجہ سے میں گھر میں ہی رہتی ہوں. اور اگر تھوڑا بہت کوئی پڑھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے 300-400 روپے میں کوئی میرا چھوٹا موٹا بچوں کا کوئی دوا دارو یا کھانے پینے کو کرتی ہوں. میرے شوہر مستقل طور پہ کوئی کام نہیں کر سکتے. ابھی جنید بھائی انہوں نے کراچی کے سول ہاسپٹل سے اور عباسی شہید ہاسپٹل سے ان کے علاج کا خرچ وغیرہ معلوم کیا ہے. 2.5 سے 3 لاکھ کا تقریباً خرچہ ہے ان کے اس علاج پر. ہو جائے گا علاج؟ ہاں بالکل ٹریٹ ہونے کے قابل ہے. اور تو ابھی بس 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ جس سے ان کے شوہر, ظاہر ہے کوئی اس طرح کی نوکری نہیں کر سکتے سیکیورٹی گارڈ کی جس طرح پہلے کرتے تھے, لیکن اگر کوئی چھوٹی سی دکان ہو جائے, کوئی پرچون کی دکان, اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا سلسلہ ہو جائے جس سے ایک ماہانہ آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جائے. ایک ون ٹائم انویسٹمنٹ چھوٹی سی کوئی کرتے ہیں اگر, تو پھر ان کا ایک ماہانہ امداد کا سلسلہ آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا. ماہانہ ان کے اخراجات کور ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہر 8 بچے ہیں, بڑا کنبہ ہے. تو 2.5 سے 3 لاکھ روپے ان کی علاج کے لیے, اور پھر کچھ پیسے جتنی ایک چھوٹی سی دکان شروع کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے ان کے حوالے سے. اور آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز, ہمارے اکاؤنٹ نمبرز, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ہاٹ لائن نمبرز, یہ سب کچھ آ رہے ہیں. آپ اس پر اس سیگمنٹ کے دوران بھی یا اس کے بعد بھی آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی یہ جو 8 بچے ہیں آپ کے, یہ بھی کیا اسکول وغیرہ جا رہے ہیں, نہیں جا رہے؟ نہیں, 3 بچے 4 بچے تو یہ کہ ایک جوان بچی, 2 جوان بچیاں ہیں اور 2 بیٹے رہائشی مدرسے میں رہتے ہیں, جو کہ وہ تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں, تھوڑا بہت کہیں اور غریب جو اسی انسان اچھے لوگ ہیں جو کر دیتے ہیں. ایک کالر ہیں, انہوں نے نام بتانے سے منع کیا ہے, اور ہماری فیملی سے ہی ہیں. انہوں نے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے, 25,000 اس فیملی کے لیے اور 25,000 اس فیملی. جزاک اللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ بہت دے ان کو.
ایک اور کالر بھی میرے ساتھ لائن پہ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے وسیم بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی وسیم بادامی عرض کر رہا ہوں اور جنید بھائی بھی آپ کی آواز سن رہے ہیں. جی وسیم بھائی میں بلال بات کر رہا تھا نا. جناب بلال بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا وسیم بھائی میں یہ آپ کی جو دونوں فیملیز بیٹھی ہوئی نا جی بلال بھائی ٹھیک ہے ان کے لیے 50,000 جو مطلب 25,000 ان کے لیے 25,000 ان کے لیے ماشاء اللہ. بہت شکریہ بلال بھائی, بہت نوازش, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت نوازش. اور ٹھیک ہے ایک اور کالر نے بھی, وہ فون پر آنا نہیں چاہ رہے لیکن مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک اور کالر نے بھی ان کے لیے 25,000 روپے کا اعلان کیا. جی ہاں میں بہت شکر گزار ہوں ان کا بھی. اور اچھا اب یہ جو سب سے بڑی بیٹی ہیں آپ کی, یہ آپ بتا رہی تھی اسکول جاتی ہیں؟ نہیں یہ اسکول نہیں جاتی, یہ مدرسے میں عالمہ کا کورس کر رہی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا جی. اور یہ چھوٹے صاحبزادے یہ قرآن ان کا مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. جی آج روزہ رکھا ہے, بہت خوش تھے. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. انہوں نے روزہ رکھا. کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ روزہ رکھا ہے آج؟ اچھا انہوں نے رکھا ہے روزہ. کیا حال ہے, خیریت سے ہم؟ اچھا صحیح. چلیں اور اس کے علاوہ ہمارے نیکی کے مہمانوں کے لیے ڈین پیک کی جانب سے, مہران کی جانب سے, فلک کی جانب سے, قرشی, گولڈن اور مولوی بناسپتی کوکنگ آئل اور صوفی بناسپتی کوکنگ آئل کی جانب سے بہت سارے انعامات بھی ہیں, وہ سب ان کے ساتھ جائیں گے. کچھ چھوٹے چھوٹے کچھ گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. اور اس کے علاوہ میں یہی چاہوں گا چونکہ ظاہر ہے آج ہماری خصوصی نشریات ہے تو ہمارے کچھ دیگر سیگمنٹس ہیں جن کا دورانیہ کچھ معمول سے زیادہ ہوگا. آج ہمارے آل پاکستان نعتیہ مقابلے کا ونر کا بھی اناؤنسمنٹ ہے. اچھا جی. صوفی کی بناسپتی کوکنگ آئل کی کار بھی آج دی جانی ہے آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے ونر کو. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس لیے ہم اس سیگمنٹ کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں, لیکن ہمارے کانٹیکٹ نمبرز, ہماری ہیلپ لائن سب کھلی ہیں, آپ اس پہ کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ 2.5 لاکھ کی امداد ان کی اور اتنی ہی تقریباً ان کی وہ ضرور ہو پائے گی انشاءاللہ, تاکہ ہم ان کا مداوع کر سکیں. ضرور حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.